الرحیم الحمد للہ الذی جعل محمدا شفیعا والصلاة والسلام علیہ رافعا ورفیعا انہ هو المحمد هو الاحمد هو الحامد هو المحمود مطاعا ومطیعا وعلى آلہ وأصحابہ جميعا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین سارے احباب حاضری لوان واسطے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، صاحبزادگان و مریدین و متوسلین آستانہ علیہ امام آباد شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ فرماندے نے خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، ہر مقام واسطے ایک گل بنی ہوندی ہے تے ہر گل واسطے ایک مقام ہوندا ہے۔ نہ ہر گل ہر تھان دے کرن والی ہوندی ہے، نہ ہر تھان یہو جی ہوندی ہے کہ بندہ اتھے ہر گل کر دے۔ فصاحت بلاغت انہوں ہی آکھدے نے کہ موقع مقام دے مطابق گل کرنا۔ عزیزان من، قرآن مجید فرقان حمید نے ساڑی رہنمائی قیامت تک آن والے حادثات تے فتن دے بارے کر دیتی۔ ایک اصول بیان کیتا گیا ہے، فرمایا کہ اگر تواڈے اندر کوئی مسئلہ متنازع بن جاوے، اختلافی بن جاوے، تو قرآن کریم نے اس دا ایک حل فرمایا ہے۔ فرمایا اس دا حل ہے کہ حکم پاویں فرد واحد ہوئے پاویں ایک جماعت ہوئے، صاحب علم، صاحب حلم، صاحب تدبر، صاحب عدل و انصاف، دو متنازع گروہ اگر بن گئے نے، دو جماعتاں بن گئیاں نے، دو افراد نے، اگر انہاں دے درمیان کسی گل دے اتے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے یا غلطیاں ہو گئیاں نے،
اس دے حل دا قرآن پاک نے ایک طریقہ دسیا ہے، فرمایا ایک حکم اس جانب تو تے ایک حکم اس جانب تو مقرر کر لیتا جاوے جڑے بہ کے اس مسئلے نو سلجھا دیں۔ ساڈے ماں بہن میری مراد آستانہ عالیہ امام آباد شریف دے سجادگان مجھ فقیر سمیت اور دیگر متعلقین محبین اور قبلہ استاذی مکرم محسن اہل سنت حضرت العلام مولانا مفتی فضل احمد چشتی زادہ اللہ شرفن اور قبلہ چھوٹے حضرت صاحب حضور خواجہ محبوب فرید چشتی دامت برکاتہم اور برادرم عزیزم مولانا سعد اللہ چشتی صاحب دے مابین کچھ چیزاں متنازع ہو گئیاں، اختلافی بن گئیاں۔ ہن انتہائی نازک ترین معاملہ سی، انتہائی خاصاں دی گل سی۔ فقیر بحمدہ تعالی اپنے والد ماجد حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیمات دے مطابق اس نے سلجھان واسطے کوشاں رہے ہے اور ہون بھی کوشش چاں۔ میں 3 مرتبہ سندر شریف حاضر ہویا اور 2 مرتبہ میں علی پور شریف حاضر ہویا۔ چھوٹی تو بعد تو کچھ معاملات کشیدگیاں سامنے آئیاں، میں انہاں نو سمیٹن واسطے کنجن واسطے اتھے حاضر ہویا، مذاکرات کرن دی کوشش کی تھی، سنان دی، فہم و تفہیم دی، اور گھریلو محفل اس نو کنجن دی کوشش کردا رہا۔ پرسوں غالباً بدھ دی رات نو، بدھ دی رات سی نا، بدھ دی رات نو شام نو بدھ علی پور شریف میری حاضری ہوئی۔ اس سارے 5 چکران دے وچ انہاں ساڑھے بزرگاں وچوں کوئی بھی فرد آستانہ عالیہ امام آباد شریف تشریف نہیں لیا ہے، فقیر ہی اتھے حاضر ہویا۔ سندر شریف پیر عمران صاحب میرے بہنوئی نے، بھائی نے وڈے، عرفان صاحب اساں بھی ساں، خیر انہاں نو اتھوں باہر کر دیتا گیا۔ اسی خاموش ہو گئے کہ یار معاملہ سمٹنا چاہیے۔ پھر اس تو بعد خیر یعنی جو کچھ روئے داد ہوئی نا مجالس دی او دا ذکر کرنا میرا مقصد نہیں۔ آخری مجلس جدو کر کے آیا اور مذاکرات میں ناکام ہویا، چاچا جی قبلہ دے گوڑیاں دے ہاتھ رکھ کے تے میں عرض کیتی ہے، میں کہا حضور اے مینوں یہ لفظ بول رہے نے، میں وہ لفظ بھی اتنے بولنا مناسب نہیں سمجھدا۔ میں کہا استاد صاحب قبلہ مینوں یہ لفظ فرما رہے نے، یہی الفاظ سن، گوڑیاں نو ہاتھ رکھے ہوئے سن چاچا جی دے۔ میں کہا مینوں یہ لفظ فرما رہے نے تے اگر آپ بھی مینوں انج سمجھ دے ہو تے میں چلا جانا، اگر مینوں آپ انج نہیں سمجھ دے تے پھر انہاں نو منع کرو اور ساڈی گل سنو۔ خیر جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ اسی صرف افراد ساں، گھریلو افراد، وہ بھی گھریلو افراد سن۔ تاہم میں پھر بھی پیچھا نہیں ہٹیا، میں کمر بستہ رہا اور میں اگلا منصوبہ یہ سوچیا سی
کہ فکر حق دے منسلک جڑے ساڈے علماء اور مفتیان کرام نے، ساڈے مدرسین جڑے نے، اللہ تعالیٰ نے جنہوں علم دی روشنائی عطا فرمائی ہے نا، چلو خیر ہے، کوئی نہیں، اگر تنازع بن گیا ہے تو وڈیاں دے تنازع واسطے حکم چھوٹے بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا خلیفہ سن، جدو خلیفہ منتخب ہوئے اختلافات کھڑے ہو گئے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی سن، جنہوں حکم بنایا گیا، وہ حکم انہاں نالوں، انہاں دو صحابہ نالوں شان دے وچ کم سن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نو حکم بنایا گیا کہ یار یہ جڑا تنازع اٹھدا پیا نا صحابہ پاک دے درمیان، تو اس نو فرو کیتا جاوے، ٹھنڈا کیتا جاوے۔ اتھوں میں ایک پیغام دینا چاہنا ہاں اس فکر دے حق دے مخالفین نو کہ ظالمو یہ ساڈی آپس دی گل ہے اور اساں کنج لینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آستانہ عالیہ امام آباد شریف نو معاملات سمیٹنا بھی آؤندے نے تے کنجنے بھی آؤندے نے، پہلے بھی کنجے نے اسی کئی دفعہ۔ تے یاد رکھ لو تواڈے جو اگر کسی نے بھی ٹان کیتی نا ساڈی کسی بھی قیادت دے اوتے تے گدی دے وچوں زبان کھچ دیاں گے، مت تسی سمجھو بھی اسی ہونا ایک دوجے دے دشمن تے مخالف ہو گئے ہاں۔ الحمدللہ اسی دشمن تے مخالف نہیں ہاں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاندیاں نے، انہاں غلط فہمیاں دا ازالہ ہو جاندا ہے۔ اس واسطے کوئی مخالف تے دشمن اے جرت نہ پیا کرے کہ فکر حق نہیں ہے۔ اس ظالمہ جے فکر حق تو ساڑھے تنازعات دی وجہ تو کہیں گا کہ فکر حق نہیں ہے، تے صحابہ اکرام دے تنازعات دی وجہ تو اسلام دے بارے کی کہیں گا، قرآن دے بارے کی کہیں گا۔ اس واسطے کوئی بھی بندہ یہ بکواس کرن دی کوشش نہ کرے کہ بھئی جے فکر حق ہوندی دے انہاں دے تنازعات نہ ہوندے، وہ جا پرے جی چولے، تینوں کی پتہ تنازعات ہو جاندے نے، سمٹ بھی جاندے نے، رب ذوالجلال کرم فرمائے گا انشاءاللہ سمٹ جان گے، لہٰذا تنازعات ہو جاندے نے۔ اس دا حل میرے ذہن دل دماغ چ آیا سی کہ علماء مدرسین مفتیان کرام دی ایک جماعت منتخب کیتی جاوے، وفد مقرر کیتا جاوے، جیڑا اساں دے درمیان پیدا ہون والیاں غلط فہمیاں نے نا انہاں نو تحریر دی شکل وچ لکھے۔ وفد میری بھی گل سنے، وفد انہاں ساڈے صاحبان جڑے نے انہاں دی بھی گل سنے۔ وہ وفد علماء کرام دا اگر وہ جڑے ساڈے تے الزامات عائد کیتے جا رہے ہیں انہاں الزامات نو تحریری لکھ کے وہ مفتیان اور علماء کرام آن میرے نال گل کرن، جس غلط فہمی دا ازالہ کرن والا ہوئے گا فقیر غلط فہمی دا ازالہ کرے گا، باقاعدہ طور دے ہوتے وہ دی ویڈیو بنواواں گے اور مجلس خاص وچ رکھاں گے، اجازت دے نال وہ دی اشاعت ہوئے گی، فریقین دی اجازت دے نال۔ اگر غلط فہمی دا ازالہ نہ کر سکیا، میری غلطی ہوئی، اچھا غلط فہمی دا ازالہ بھی کراں گا تے معافی بھی منگاں گا، غلط فہمی دا ازالہ بھی کراں گا، دساں گا کہ تساں اے الزام جڑا لا رہے ہو اے غلط سمجھن دی بنا دے لا رہے ہو، اے کرن دے نال معافی بھی منگاں گا، تواڈے پیراں گوڈیاں نو بھی ہاتھ لاواں گا، کیونکہ تسی میرے وڈے ہو، چاچا جی نے، پیو بجا نے، میرے استاد نے، میرے مربی نے، میں انہاں نو محسن سمجھنا اپنے علوم دے اندر، اپنی روحانیت دے اندر نہیں۔ میں نو روحانیت دا جو فیض ملے ہے وہ دے اندر میرے شیخ کامل دا منفرد فیض ہے، وہ دے اندر میں کسے دا محتاج نہیں ہاں، تزکیہ نفس دے اندر میں کسے دا محتاج نہیں ہاں، وہ جڑا مینوں دل دی میری دل دی ایک نور ہدایت ہے جو مینوں عطا فرمایا ہے، وہ میرے مرشد کامل منفرد نے دے وچ، وہ میں انہاں نو اپنا محسن سمجھنا اور میں انہاں دے نال دا کسے نو برابر سمجھدا ہی نہیں۔ علوم اسلامیہ دے اندر تہاڈا احسان سمجھنا وا، چاچا جی قبلہ چاچے ہون دے ناتے میرے باپ بجا نے انہاں دا احترام کرنا وا،
غلط فہمی دا ازالہ بھی کرانگا اور معذرت بھی کرانگا۔ میرے سمیت میرے خاندان دے تمام افراد ازالہ بھی کرنگے، معذرت بھی کرنگے۔ اگر وہ میری غلطی ثابت ہوئی، انسان خطا دا پتلا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، بلکہ میں تے اپنے آپ نو محفوظ بھی نہیں سمجھدا، اللہ تعالیٰ میں نو محفوظ بنا چھوڑے۔ اگر غلطی ثابت ہوئی تے غلطی تو رجوع بھی لکھاں گا، تحریراً بھی تقریراً بھی، اور معذرت بھی کرانگا، توبہ بھی کرانگا۔ دسو بھی ایمان نال اس تو ود کے کوئی گل ہو سکتی ہے؟ علماء کرام دا وفد میری بھی گل سنے، اتھے جا کے انہاں دی بھی گل سنے۔ پہلے تحریری طور دے ہوتے اور وہ تحریر مخصوص رہے، علماء دے مابین رہے، عوام انہوں عوامی سطح دے نہ لے آندہ جاوے، جنہوں آج کل آندے نے پبلک کرنا، انہوں پبلک نہ کیتا جاوے، وہ الزامات نو پبلک نہ کیتا جاوے۔ میری طرفوں جو تحفظات نے میں وہ یک سر بند کر دیاں گا، میں وہ پٹاری نہیں کھولاں گا۔ جو مینوں اپنے وڈیاں تو تحفظات نے یا جو میرے دل دے اندر رنجشاں نے، میں وہ ساریاں ختم کر دیاں گا۔ میری گل سمجھے نے کہ نہیں؟ صرف کس واسطے کہ کل نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اساں کی منہ وکھاواں گے کہ اگے امت کئی حصیاں تقسیم ہو گئی سی تے اسی اپنی انا دی وجہ نال پھر حصے بنا چھڈے۔ میرے والد ماجد نے بڑیاں محنتاں مشقتاں کر کے تے میں بھی اٹھے لے تکلیف وچ رہنا، انکلوزنگ سپونڈالائٹس دا میں مریض ہاں، اور مینوں کوئی کرسیاں تے بیڈاں دے تے آرام کرن والا نہ سمجھیا جاوے۔ ایک ساہ جڑا ہے نا میرا، وہ پتہ نہیں کنیاں کنیاں درداں وچ گزردا ہے۔ یہ ڈاکٹر تے حکیم سمجھ سکتے ہیں کہ اس مرض دے مریض دا کی حال ہوندا ہے۔ تسی بھی دیکھ ہی رہے ہو میرا چلنا پھرنا، میری مومنٹ حرکت جڑی ہے تواڈے سامنے۔ تو میرے پیارے ہو، حضرت صاحب قبلہ نے ایک ایک دانہ کر کے نہ تے اے فکر دی تسبیح چ پرویا ہے۔ اینوں اے تساں اساں کھچن دے اندر توڑ نہ دئیے۔ تسبیح جڑی حضرت صاحب بنا کے دے گئے نے، اساں انج ہاتھ کھول دینے، تساں کھچ لو۔ لیکن الزامات دا اگر ازالہ کرنا ہے تو دے واسطے ایک بہترین حل تے بہترین طریقہ، قرآنی طریقہ جڑا ہے وہ یہ وے کہ علماء کرام دا وفد حکم مقرر کیتا جاوے، وہ موقف سنے، الزامات سنے، انہاں دا ازالہ ہونا لائے جتھے ازالہ ہوئے، جتھے معافی تلافی ہونا لیے اتھے معافی تلافی ہوئے۔ توبہ دے کافر دی بھی قبول کیتی جا سکتی ہے، ایویں ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح عوام دے اندر انتشار اور اشتعال جڑا ہے نا، وہ بہت نقصان دے وے کہ تساں ایک کلپ شائع کر دیو، میں اس دا جواب دیواں، میں کلپ شائع کر دیواں، پھر تسی ایک کلپ شائع کر دیو، پھر میں ایک کلپ شائع کر دیواں۔ اے الحمدللہ اس طرح دا بھونڈا ذہن میرا نہ شروع تو سی نہ ہونے۔ اصلاح پسنداں، صلح پسنداں۔ پہلے بھی تسی اس چیز نو ویکھ چکے ہو، سن 2013-14 دا جڑا حادثہ رونما ہویا سی، سجادگان دے بارے جو بھی الزامات ہوئے سن، حتیٰ کہ بہت کچھ ہویا سی۔ کیا آستانہ امام آباد شریف دی طرفوں کوئی موضوع یا کوئی گفتگو ریکارڈ ہوئی سی؟ تے جے نہیں سی ہوئی نا تے توبہ و رجوع تے معافیاں تلافیاں بھی سانوں نہیں سی منگنیاں پئیاں۔ پھر اسی طرح اساں کوئی یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا کہ کلپ دا جواب کلپ وچ دئیے، بلکہ یہ بھی جڑی گفتگو کر رہے ہیں، مشورہ کیتا ہے دوستاں دے نال، انہوں نے کہا جی چلو وہ دوست جڑے یہ کہندے نے پے کہ یار امام آباد شریف والے اس نو حل نہیں کرنا چاہ رہے،
تے چلو ساڑی طرفوں ایک پیغام ہونا تک پہنچ جائے اتمام حجت دے طور دے ہوتے کہ امام آباد شریف اس نو حل کرن واسطے 5 مرتبہ پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں اور ہون بھی کوشش کرن واسطے تیار ہے۔ علماء کرام، مفتیان اعظام، مدرسین، ساڑے بڑے بڑے جلیل القدر علماء موجود نے، سادات کرام موجود نے، دیانتدار موجود نے، صاحب علم و حلم، صاحب فضل، صاحب تقوی، ایسے لوگ ساڑے اندر موجود نے۔ اگر ساڑے کوئی رنجشاں بن گئیاں نے تو کوئی گل نہیں، چھوٹیاں دی ایک جماعت مقرر کر دینے ہیں۔ میں تے نہیں اپنے آپ تو انہوں نے چھوٹا سمجھدا، چلو تساں اگر انہوں نے اپنے آپ تو چھوٹا سمجھ دے ہو، چھوٹے ہے بھی نے تواڈے تو چلو انہاں چھوٹیاں دی ایک حکم دی۔ ہن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام کتھے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان، حسنین دے ابا کریم۔ تو اس واسطے ادھے وچ کوئی بےزتی والی گل نہیں ہے، ادھے وچ کوئی فساد والی گل نہیں ہے کہ اساں اگر آپس سے 4-5 افراد اس معاملے نو نہیں کنج سکے تو عجیب گل ہے کہ 4-5 دی محفل وچ نہیں سی کنج سکے تو چلو 100 بندے دی علماء دی ایک مجلس تے او مقرر کر کے او دے وچ کنجن دی کوشش کر دیے تے جے او دے وچ نہ ہو سکی تے پھر تسی ہزاراں دے مجمع وچ گل نو لے جانا۔ گل نو سمجھ آئے گی مرحلہ با مرحلہ۔ اگر 4-5 دے وچ گل نہیں کنجیچی تے علماء دے وفد نو چھوڑ کے، علماء دی ترتیب اور مجلس نو چھوڑ کے، مجلس خاص نو چھوڑ کے اگر مجلس عام وچ لے جاواں گے نا تے ادھے نال انتشار پیدا ہونا ہے جویں دوستاں وچ پیدا ہویا کھڑا ہے، اور یہ چیز نقصان دا باعث ہے۔ ٹھیک ہے سونے ہو، اس گل نال اتفاق ہے نا تساں ساریاں دا؟ دوسری گل ہے عرس مبارک دی تقریب دے حوالے نال، تو شرعی طور دے تے یاد رکھنا عرس نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، ایک جائز مباح مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی شرائط دے نال کیتا جاوے، لیکن اتحاد، وحدت اور یگانگت جیڑی ہے نا وہ فرض ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ اقبال فرماندا ہے جے تواڈے دل وچ کوئی گل الہام پی لگدی ہے نا تے او دے نال مسلماناں دا اتحاد پیا ٹوٹدا ہے، انہوں الہام نہ سمجھنا، انہوں الہاد سمجھنا۔ امام آباد شریف چشتی صاحب قبلہ دے جلسے موقوف سن، تو انہوں پتہ ہے سارے جڑے پرانے سنگی نے سن 2007-8 دے کیس تو بعد سن 2015 تک استاد صاحب قبلہ دے جڑے بیانات سن وہ موقوف سن۔ ایویں نا جی سرفراز صاحب، ذوالفقار صاحب، پرانے سنگی جڑے بیٹھے نے اے انہاں چیزاں نو جان دے۔ اور سب تو پہلی تقریر کتھے شروع ہوئی سی پھر؟ اے جس جگہ دے آپا بیٹھے ہیں نا اس وقت ایتھے مسجد نہیں سی، اے مسجد پاک دی بعد تعمیر ہوئی ہے، اس جگہ دے ہوتے سب تو پہلا خطاب استاد صاحب قبلہ دا اس فقیر نے کروایا سی، اور کنیاں رکاوٹاں دے بعد کرایا سی، میرا رب جاندا ہے، میرے رب نے مینوں اجر دینا ہے۔ تو بیانات اور تقاریر دا سلسلہ آغاز ہویا، تو وہ فکر حق دی اشاعت واسطے ہویا ہے، اسی ایک دوسرے دے خلاف الزامات واسطے اس پلیٹ فارم نو استعمال نہ کریے، بلکہ وہ ساڑا پلیٹ فارم موجود ہے کہ علماء کرام ساڑی بیٹھ کے گل سن لین، تے علماء اور مفتیان کرام جڑا ہے نا اگر یہ دے وچ اسی معاملہ نہ کنج سکاں گے تے پھر عوامی عدالت چلی جاواں گے۔ میری گل سمجھے نہیں گے؟ تو بس وہ درویشاں دی کی کہاں بھی بد قسمتی کہاں یا کیڑی قسمتی کہاں کہ میں اجے پہنچیا آن کے تھے واپس صبح نماز تو بعد ستاں دے شام تک کلب شاہ ہو گیا۔ میرا ارادہ سی جمعہ شریف تک جڑا ہے نا بھی اس چیز دا حل جڑا ہے نا وہ تحریری عوام وچ نہیں علماء وچ میں خط لکھنا سی، اور کچھ علماء نال میرا رابطہ ہویا بھی ٹیلی فونک، میں ایک خط اور تحریر مرتب کر رہا ہوں،
وہ میں بھیجنی سی علماء نو کہ اج ایک تفصیلی گفتگو جڑی ہے شے ہو گئی۔ تو اس طرح دی چیزاں سانوں بہت نقصان دے رہی نے۔ پہلے ہی امت کئی حصوں بٹ چکی ہے، پھر ساڈے فکری درویشاں دو باراں یہ حملہ ہو چکا ہے ساڈے فکری درویشاں دے وچ اتحاد دا، کہ اتحاد نو توڑن دی ایک کوشش کیتی گئی ہے۔ پہلے 2013-14 اس تو بعد 17-18 دے وچ حجرے والے معاملے دا جدوں بنیا، تو انہاں چیزاں ہونے 2023 اسی کی کرنا ہے، اسی کیویں کفر باطل دا مقابلہ کرنا ہے؟ اگر اسی اپنے ہی معاملات نو آسن طریقے نال کنجن دے لئی نہ سوچ بچار کیتی اور آسن طریقہ اختیار نہ کیتا، تو میرا ایک درد بھرا پیغام ہے انہاں دوستاں تک جنہاں دوستاں دی اتھے شنوائی ہوندی ہے کہ وہ انہاں نو اس چیز دے آمادہ کرن۔ علماء کرام دی ایک مجلس منتخب کیتی جاوے، علماء کرام دی مجلس دے اندر اس معاملے نو حل کیتا جاوے۔ رہا عرس مبارک دی گل، تو میرے پیارے ہو حضرت صاحب قبلہ نے سن 2015 دے وچ ایتھے ابتدا کروائی سی، اور یہ عرس مبارک اس اعتبار نال بھی عظیم ہے کہ چشتی صاحب قبلہ دے بیانات دا آغاز اسے امام آباد دے عرس تو ہویا ہے۔ اے احسان ہے امام آباد شریف دا انہاں دی ذات دے ہوتے کہ امام آباد نے انہاں نو دوبارہ اور رونقاں بحال کرا کے دیتی ہیں۔ میں نہیں اپنا کمال کہہ رہا، آستان امام آباد دا کمال ہے۔ میں کمینہ کی میں دے اتوں دا خادمہ جڑے دوست آندے نے انہاں دی جتی نالوں بھی میں اپنے آپ نو اچھا نہیں سمجھدا۔ تو اس امام آباد دا تواڈے تے احسان ہے کہ پھر وہ رونقاں دوبارہ بحال ہوئیاں، اور اس تو کئی گنا زیادہ بہتر ہو کے بحال ہوئیاں۔ ٹھیک، تو اس تو بعد علی پور شریف عرس دا آغاز کیتا گیا۔ ٹھیک، تو او اسی دے وچ کوئی رکاوٹ نہ پائی کہ یار دوست نے علاقائی، چلو جڑے غریب علاقے دے دوست نے وہ اتنے کٹھے ہو کے ذکر فکر کر لیا کرن گے، جڑے ہے اتلے علاقے دے لوگ نے یہ اتنے کٹھے ہو کے ذکر فکر کر لیا کرن گے۔ آمد و رفت دی بھی آسانی ہو جائے گی، جگہ دے انتظام دی بھی آسانی ہو جائے گی۔ اتنے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ ہوندے نے، اتنے بڑے حضرت صاحب قبلہ تشریف فرمانے۔ بڑے حضرت صاحب قبلہ نے پہلے تے فرمایا کہ عرس اکو ہونا چاہیے، چنگا تے ایویں ہی ہے، تاہم جے تسی شروع کر دیو تے میں روکدا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شروع کر دیو تے میں روکدا نہیں۔ تو تانوں بھی میں یہی گل کرنا کہ اگر تسی اتھے جاندے ہو کر دیو تے میں تانوں نہیں روکدا، کرو بے شک تسی، لیکن تسی جڑا یہ دوستانوں ایک پریشانی دا شکار بنا رہے ہو۔ احسان شاہ صاحب قبلہ نے جگہ دیو ادھر نال کرسی دے، کرسی اور لے گیا بیٹا۔ جڑا تسی یہ سمجھ رہے ہو نا کہ یہ جڑا تسی ایک پابندی لا دیتی ہے کہ آستان امام آباد شریف نہ جاؤ، یہ مریداں بیچاریاں دے ہوتے ایک تسی بوجھ پا دیتا ہے ناجائز، کہ انہاں دے اگے حالے گل کھول کے کوئی واضح کیتی نہیں گئی، انصاف دے نال کوئی چیز واضح نہیں کیتی گئی، تو انہاں نو ایک مرکز دینی تو روکیا جا رہا ہے۔ تو ایک پریشان کن معاملہ ہے۔ تسی ویسے اتھوں دا اعلان کر دیں دے کہ علی پور جلسہ ہونا ہے، تے اس دفعہ میں خصوصی خطاب اتھے فرمانا ہے، تے دوست احباب ذوق شوق والے اتھے شرکت کریں، بھلے کوئی مسئلہ نہیں سی، شرکت کرتے جڑے اتھے شرکت کر سکتے سن اتھے کر دے، جڑے اتھے شرکت کر سکتے سن اتھے کر دے۔ تو دوستو آستانہ امام آباد شریف دے وچ وہ آغاز کیتا گیا عرس جڑا ہے نا، وہ اسی طرح 22 ذوالحج نو منعقد ہوئے گا۔ جڑے دوست شرکت کرنگے نہ انہاں دے اتے جبرے، جڑے شرکت نہیں کر سکتے نہ انہاں دے اتے جبرے، جڑے اتھے نہیں آ سکنگے ادھر جانگے، انہاں دے اتے بھی کوئی ناراضگی اور جبر نہیں ہوئے گی، آستانے شریف دی طرفوں کوئی لا تعلق ہی نہیں ہوئے گی۔ اور جڑے دوست نہ ادھر جان نہ ادھر کسے پاسے نہیں جا سکتے، انہاں دے نال بھی کوئی جبر کوئی ناراضگی نہیں ہونی۔ عرس دے وچ شرکت نہ کرن دی وجہ تو تے اسی تواڈے تے ناراض ہوئیے، تے نماز چھڑ دین دی وجہ تو تانوں کچھ نہ کہیے،
تے پھر یہ کل فرشتیاں نے پہلے سانوں لمحہ پانا ہے تے بعدوں تانوں لمحہ پانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے اساں پہلے فرائض واجبات سنن موقدہ دی پابندی دا مطالبہ کرنے ہیں، اس تو بعد جائز اور مباح امور نے، مستحب امور نے، انہاں دے اندر اختیار ہے تانوں، کیونکہ اساں بیعت دے اندر تواڈے کول جڑا وعدہ لیا ہے وہ وعدہ یہ لیا ہے کہ ہم تمہاری نیک کاموں میں اطاعت کریں گے۔ بیچ معروف کے جڑا لفظ بولے وایا ہے وہ یہ بلوایا ہے کہ فرض واجب دے سنت موقدہ دی جڑی تسی گل کرو گے اسی وہ مننا گے۔ الحمدللہ آستانے شریف نے اج تک کسے بھی چیز دا پابند نہیں کیتا، فرائض واجبات سنن موقدہ تو علاوہ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ اعلان ضروری سی، یہ دو تجویزاں میریاں ضروری سن۔ المختصر میں پھر عرض کر دینا تاکہ ایک کلپ بن سکے کہ امام آباد شریف عرس مبارک 22 ذوالحج نو قبلہ حضور دا جاری کردہ جڑا ہے نا علیہ الرحمہ دا جاری کردہ عرس مبارک اسی طرح منعقد پذیر ہوئے گا۔ جڑے دوست شرکت کرن گے اہل سعادت، اللہ تبارک و تعالی انہاں نو دارین دی سعادتاں نال نوازے، اور اگر کوئی دوست شرکت نہیں کر سکے گا تو او دے نال کوئی ناراضگی اور لا تعلقی نہیں ہوئے گی۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جڑا حالیہ ایک تنازع بنیا کھڑا ہے، اے دے واسطے علماء اور مفتیان اور مدرسین دی ایک مجلس مقرر کیتی جاوے، او دوواں طرفوں گل سن کے تے اس دی تحقیق کر دے وے اور معاملات نو سمیٹ لیتا جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا کرو رب ذوالجلال اساں مسلماناں نو صحیح معنی حق دے اتے قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے، حق والیاں دے نال قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڑے دلائیں چوں بغض اور کینہ دور فرماوے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رب العالمین حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روحانیت متصرف فرما، اور آپ دا جڑا ہے باغیچہ مبارک ہے اس دے اندر اگر کوئی شر انگیز اگ پامنا چاہندہ ہے تے مولا سونیاں اس دے مضموم مقاصد جو ناکام فرما، اور حضرت صاحب قبلہ دیے دعا نو کامیاب فرما کہ اسانو مل جل کے دین دی خدمات سر انجام دین دی توفیق عطا فرما۔ حضرت والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعلیمات دے اتے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ساڈا دل دا یہ عقیدہ مضبوط فرما دے کہ نہ تے مخلوق دی مذمت ذلیل کر دیے جے تو ذلیل نہ کرنا چاہویں، یہ عقیدہ بھی مضبوط فرما دے ساڈے دلاں دے اندر کہ مخلوق دی تعریف عزت نہیں بخش دی جے تو عزت دینا نہ چاہویں۔ اے عزت و ذلت دے مالک سانو ذلت تو بچا، سانو عزت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین رحمت للعالمین دا وسیلہ مولا رب ذوالجلال ساڑے مریدان نو متعلقین نو متوسلین نو باہمیں تنازعات دو بچا، انہاں نو شیر و شکر فرما، دست و گرے باہون تو مولا سونے انہاں نو نجات عطا فرما، اہل شر دے ہر شر تو پناہ اور نجات عطا فرما۔ تینوں تیرے اس مقدس بندے دا واسطہ مولا سونیاں جس مرد خدا نے اپنے محل نہیں بنائے، جس مرد خدا نے اپنی لئی وڈیاں گڈیاں نہیں خریدیاں، جس مرد خدا نے سب کچھ تیرے قرآن لئی کیتا ہے، نہ جائیداد بنائی ہے جس مرد خدا نے، نہ جس دا مطلب مقصد پیسہ سی۔ مولا سونیاں اساں قیادت جڑیاں آپ دے بعد رہن والے جڑے ہے گیا
انہاں ساریاں دے دل آپ دے نور نال منور فرما دے، ساڑے دلوں قدورتاں بھی دور فرما دے، دنیا بھی دور فرما دے، حرص و حوث بھی دور فرما دے، اور سانوں شیر و شکر فرما دے، تاکہ لوگ ہر آستانے دے جان والا حضرت صاحب دا فیض پاوے، حضرت صاحب قبلہ دی روحانیت تے نورانیت تو مستفیض ہوئے۔ مولا سونیا سانوں آپس ایک دوسرے دے نال متصادم ہون تو بچا، اور متحد ہو کے تے اہل کفر تے اہل باطل نو مٹان دی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود و سلام دا نظرانہ پیش